اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ آج بھی مدینہ منورہ کے ایک بینک میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ چلتا ہے؟ جی ہاں، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں اتنی چیزیں صدقہ زکوٰۃ کر کے گئے کہ اس سے چیزیں بڑھتی اتنی ہوگی کہ گورنمنٹ کو اس کے لیے ایک اکاؤنٹ کھولنا ہوا یہ کہ میری چینل کے اوپر ایک پہلے سے ویڈیو ہے بیر روما کے نام سے، یا بیر عثمان بھی اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب صحابہ یہاں تشریف لائے تو یہاں پہ آہستہ آہستہ میٹھے پانی کے جو کنویں تھے وہ ختم ہوتے جا رہے تھے۔ ایک کنواں تھا یہودی کے پاس، ایک یہودی کے پاس تھا جس کو بیر روما کہا جاتا تھا۔ اس یہودی نے کیا کام کیا ہوا تھا کہ اس کو پتا تھا اس کا پانی میٹھا ہے، تو وہ بڑا مہنگے دام میں اس کو بیچتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ حضرت عثمان نے اس سے بات کی، اس نے کہا یار میری تو ساری روزی روٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو میں یہ کنواں نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عثمان نے فرمایا پھر ایسا کریں کہ آپ اس کو آدھے کو بیچ دیں۔ تو اس نے آدھا، مختلف روایتیں ہیں، مختلف پیسے ہیں، 18,000 20,000 کے قریب کوئی درہم تھے، دینار تھے جس میں اس نے بیچ دیا کہ ایک دن جو ہے وہ حضرت عثمان کا اور دوسرا دن جو ہے وہ میرا۔ اس نے اس بیس کے اوپر بیچا کہ یہ جو ہے حضرت عثمان یہ کہ بہت اچھا کاروباری ہے، تو لہذا اس کے خریدنے کی وجہ سے جب لوگ گاہک اس کے پاس آئیں گے تو ظاہر ہے میری گاہکی بھی بڑھے گی اگلی دن کے لیے۔ اب حضرت عثمان نے وہ ایک دن خرید کے جو ہے نا وہ وقف کر دیا کہ مسلمان، ہندو، عیسائی، ظاہر ہندو عیسائی تو اس وقت نہیں تھے یہاں پہ، کوئی بھی آ کے پانی بھرے سب کے لیے وقف ہے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ یار مسلمان جو ہے باقی لوگ جو ہیں وہ ایک ہی دن پانی بھر لیتے ہیں، تو مطلب میرے سے دوسرے دن لینے ہی، تو اس نے حضرت عثمان سے بات کی کہ آپ دوسرا حصہ بھی خریدیں۔ حضرت عثمان نے دوسرا حصہ بھی 18,000 دینار دے کے وہ خریدا۔ اب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ یہ باغ تھا وہ بھی اس کے ساتھ لگا دیا، کھجوروں کا باغ وہ بھی خرید لیا یا خود سے لگا لیا، اور جب دنیا سے چلے گئے تو وہ باغ اور وہ کنواں چلتا رہا، وہ باغ سیراب ہوتا رہا، اس سے کھجوریں لگتی رہیں، برآمد ہوتی رہیں، کھجوریں بکتی رہیں۔ اب وہ صدقے کا مال تھا، وہ اتنا اکٹھا ہوتا رہا کہ بعد میں پھر جب حکومتیں آئیں تو بینک میں ایک اکاؤنٹ کھلوایا گیا جس میں سے اس باغ کی جو کمائی ہے وہ وہاں جمع ہوتی رہی۔ وہ جمع ہوتی 1400 سالوں میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہ آپ کو اوپر رائٹ سائڈ پہ کارنر میں جو یہ یالوش کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ والی، یہ اوپر آپ کارنر میں دیکھیں، یہ ہوٹل بنا کے گورنمنٹ نے حضرت عثمان ذو النورین کے نام کا وقف کر دیا۔ ابھی اس ہوٹل سے جو انکم آتی ہے وہ بھی اسی اکاؤنٹ میں جمع، تو یہ اتنا بڑا ہوٹل آپ دیکھ لیں، اس ہوٹل کا نام بھی ہے فندق وقف حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان ابن عفان اپنی زندگی میں حیات طیبہ کے اندر جو صدقہ کر کے گئے، وہ صدقہ دنیا میں بڑھتا یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ کے سامنے یہ اتنا بڑا ہوٹل ہے، یہ بنا ہوا ہے ان کے نام کا، اور وہ بیر عثمان اور ساتھ جو مزرعہ عثمان ہے اس سے ابھی تک جو کھجوریں ہیں وہ پھل دی جا رہی ہیں، اور اس صدقہ آگے سے آگے۔ تو یہ دنیا میں اگر آپ کا صدقہ اتنا بڑھتا ہے تو آپ سوچیں آخرت میں اللہ اس کو کتنا بڑھا کے آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی میرے پاس انفارمیشن تھی، میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں، آپ بھی اگر کبھی آئیں تو آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے اس کو۔ فندق کا نام ہے، ہوٹل کا نام ہے فندق وقف حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیں یہ سامنے اتنا بڑا ہوٹل ہے حضرت عثمان کے وقف کا، یہ اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے اس کے، فندق وقف عثمان ابن عفان، فندق وقف عثمان ابن عفان ہوٹل۔ تو یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باغ اور وہ کنواں خرید کے وقف کر کے گئے، اس کی آمدن سے دیکھیں اتنا بڑا ہوٹل، تو آپ امیجن کریں یہ مطلب بلینز آف درہم کا، دینارز کا ہوگا یہ ہوٹل، اتنی بڑی پراپرٹی ہے یہ ماشاءاللہ۔ اور اس سے آگے اب جو پروفٹ آ رہا ہے وہ آپ امیجن کریں کہ کتنا اکٹھا ہو رہا ہوگا، اور حضرت عثمان کے نام کا خزانہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور تا قیامت پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائیں گی چیزیں۔ آئی تھاٹ تھوڑا سا آپ کو پاس سے دکھا دوں، یہ دیکھیں ایک گراؤنڈ فلور ہے، میزنائن ہے، پھر اس کے اگر اوپر آپ فلور گن لیں تو فلورز ہیں جی، یہ دیکھیں 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 فلورز ہیں. 14 فلورز کا ہوٹل ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف کا.